آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس، شرکا نے قومی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا، دہشت گردی اور دیگر چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر بھی غور۔ سپہ سالار نے حکام کو ملک کی دفاعی مزید مضبوط بنانے کی ہدایت جاری کر دی، کہا پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور طاقت سے جواب دے گا۔ ماضی میں بعض غلط فیصلے نہ ہوتے، سینکڑوں ہزاروں دہشت گردوں کو جو چھوڑا گیا، اس کا آپ نے حال دیکھ لیا۔ پچھلے 2-2.5 سالوں میں کیا گزری ہے، سینکڑوں شہید ہو چکے ہیں، سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ ہمارے جوان اور افسر جو قربانیاں دے رہے ہیں، یہ تاریخ ہمیشہ ان کو سنہرے حروف سے یاد رکھے گی۔ ماضی میں یہ کہہ کر دہشت گردوں کو چھوڑا گیا کہ امن قائم ہوگا، اس کی وجہ سے دہشت گردی دوبارہ آئی۔ سیکیورٹی فورسز کے جوان امن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا دہشت گردی کے ناسور کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ مہنگائی 9 سال کی کم ترین سطح پر آنے کا بھی تذکرہ، مہنگائی کی شرح میں مزید کمی کو خوش آئند قرار دے دیا، کہا ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعظم کا یوٹیلیٹی اسٹورز کے بغیر رمضان پیکج دینے کا بھی اعلان۔ تحریک انصاف کا خط لکھنے کے نام پر ایک اور ڈرامہ ناکام، سیکیورٹی ذرائع نے بانی پی ٹی آئی کا خط ملنے کی تردید کر دی، کہا بانی پی ٹی آئی اور سزا یافتہ مجرم کی جانب سے کوئی خط نہیں ملا، نہ ہی ایسے کسی خط کو پڑھنے کی خواہش ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی یہ بات واضح کر چکی ہے کہ اگر تحریک انصاف کو کسی بھی معاملے پر بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کرے۔ بانی پی ٹی آئی کے آرمی چیف کے نام خط کا مقصد فوج اور عوام میں فرق ڈالنا ہے۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کا موقف، کہا کیا یہ خط جیل سے لکھے جا رہے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی کو سیاسی جدوجہد کرنی ہے تو پارلیمنٹ میں کریں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 5 روزہ دورے پر چین روانہ، صدر مملکت بیجنگ میں چین کی اعلیٰ سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاک چین اقتصادی راہداری، علاقائی روابط، سیکیورٹی تعاون سمیت اہم 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پنجاب کی ثقافت کے فروغ اور کسانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک اور بڑا قدم، وزیر اعظم مریم نواز کا عالمی معیار کے ہارس اینڈ کیٹل شو 2025 کے انعقاد کا فیصلہ۔ لاہور میں نیشنل ہارس اینڈ کیٹل شو 10 فروری سے شروع ہوگا۔ ایونٹ میں نیزہ بازی، تیر اندازی، بزکشی، پولو کے مقابلے ہوں گے، پھولوں کی نمائش بھی ہوگی۔ 19 فروری کو صوفی فیسٹیول ہوگا۔ مریم نواز کہتی ہیں پنجاب محبتوں کی سرزمین ہے، یہاں نفرتوں کی گنجائش نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز آنے کے بعد بڑی انتظامی تبدیلیاں، جسٹس محسن اختر قیاسی کو ہٹا کر جسٹس سرفراز جوگر کو اے ٹی سی اور احتساب عدالتوں کا انتظامی جج تعینات کر دیا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی منظوری سے آفس آرڈر جاری، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جگہ جسٹس اعظم خان ڈسٹرکٹ کورٹس ویسٹ کے انتظامی جج مقرر، جسٹس ارباب محمد طاہر ایف آئی اے کورٹس کے انتظامی جج تعینات، جسٹس امن رفت امتیاز بینکنگ کورٹس کی انتظامی جج بن گئیں، جسٹس راجہ انعام امین منہاس سیشن کورٹس ایسٹ کے انتظامی جج ہوں گے۔ پیگا ایکٹ میں ترمیم، سپریم کورٹ میں چیلنج، پیگا ایکٹ میں حالیہ ترمیم بنیادی انسانی حقوق اور آئین سے متصادم ہے۔ اس ایکٹ کی شقیں آزادی اظہار رائے کے بنیادی حق کے برخلاف ہیں۔ شہری محمد قیوم خان کا درخواست میں موقف، سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ میں پیگا ایکٹ کا جائزہ لینے کی استدعا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینس ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت، سزا یافتہ ملزم ارزم جنید کے وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل جاری۔ آرمی ایکٹ کے مطابق فوجی عدالتوں کے کیا اختیارات ہیں؟ جسٹس جمال منتقل کا سوال، سویلینس کا ٹرائل بنیادی حقوق پورے کرنے کی بنیاد پر ہی ممکن ہے۔ ایف بی آئی کیس میں عدالت نے قرار دیا تھا کہ بنیادی حقوق کی فراہمی ضروری ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا جواب، آئینی بینچ نے کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔
چیئرپرسن سندھ ہیومن رائٹس کمیشن سے متعلق شکایات کا نوٹس وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر چیف سیکرٹری نے اقبال ٹھٹو کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا. CMII اور IMG کو تحقیقات کر کے 7 روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. دنیا بھر میں آج کینسر سے بچاؤ کا دن منایا جا رہا ہے. صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کینسر کی بیماری کی سنگینی کا ادراک کرنا ضروری ہے. پاکستان کینسر کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کینسر کی جلد تشخیص اور سستے علاج کو یقینی بنانے کا عزم. کہا عوام تکلیف پر طبی مشاورت اور اسکریننگ کرائیں. بر وقت تشخیص، مؤثر علاج اور باقاعدہ ورزش اس بیماری کو روکنے میں مدد دے سکتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کینسر کے مریضوں کو مفت علاج کی سہولت فراہم کرنے کا اعلان. کہا کینسر کے باعث اپنی ماں کو کھونے کا غم کبھی نہیں بھول سکتی. عام آدمی کے لیے کینسر کا مہنگے علاج کے اخراجات ادا کرنا مشکل ہے. کینسر کے علاج کے لیے پاکستان کا پہلا سرکاری اسپتال لاہور میں زیر تکمیل ہے. نواز شریف کینسر اسپتال میں ہر اسٹیج کے ہر مریض کا مفت علاج کیا جائے گا. ایک اور بھی تھا نام نہاد چیمپئن، گئے وہ یہ کہہ کے تھے میں مقدمہ لڑنے جا رہا ہوں، اور جب امریکہ سے واپس آئے تو انہوں نے کہا میں نے ورلڈ کپ جیت لیا. اور اگلے دن جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا. اب اس کو انشاءاللہ تعالی چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ آگے لے کے بڑھ رہی ہیں، اور کشمیریوں کا یہ مقدمہ کل جو ہے وہ پاکستانی عوام کے سامنے بھی، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بھی، اور سب کے سامنے وہ انشاءاللہ ریز کریں گی. بعض PTI جھوٹ کی سیاست کرتے ہیں. انہوں نے کشمیر پر بھی جھوٹے وعدے کیے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی میڈیا سے گفتگو. کہا کشمیر کا مقدمہ بھی اب مریم نواز لڑیں گی. کل یوم یکجہتی کشمیر پر لاہور میں لبرٹی چوک پر بڑے اجتماع کا اعلان. وفاقی حکومت کا کل ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان. نوٹیفیکیشن جاری. کل پورے ملک میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا. مقبوضہ کشمیر کے شہداء سے اظہار یکجہتی کے لیے صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی. ملک بھر میں عوام مظلوم کشمیریوں کے حق میں ریلیاں نکالیں گے. نیپرا کا مہلک حادثات سے بچاؤ کے لیے ناکافی اقدامات پر ایکشن. نیپکو، پیسکو اور سیپکو شو کاز نوٹس کے جواب میں نیپرا کو مطمئن کرنے میں ناکام. کرنٹ سے بچاؤ کے اقدامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر تینوں ڈسکوز پر 1 کروڑ روپے کے جرمانے عائد. 15 روز میں جرمانے ادا کرنے کا حکم. کاروباری ہفتے کے دوسرے دن بھی اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان. مارکیٹ 809 پوائنٹس کی کمی سے 1,11,935 پر بند ہوئی. ملک بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم جاری. خصوصی مہم کے دوسرے روز لاکھوں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے. 156 اضلاع میں 4.5 کروڑ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے. پشین کے دربان اسپتال میں گیس لیکیج سے دھماکہ. 1 شخص جاں بحق، 6 افراد زخمی ہو گئے. دھماکے سے اسپتال کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں. عمارت کو شدید نقصان پہنچا. پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی. کراچی میں شہری ڈاکوؤں سے خود نمٹنے لگے. سولجر بازار میں شہریوں اور ملزمان کے درمیان مقابلہ. ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق. شہری نے لوٹ مار کرنے والے ڈاکوؤں پر گولی چلا دی. فائرنگ سے 1 ملزم مارا گیا. 3 ساتھی فرار. ملزم کی لاش سول اسپتال منتقل. واقعے کا مقدمہ درج. غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد پر بات چیت کا امکان. اسرائیلی وقت رواں ہفتے کے اختتام پر قطر جائے گا. غزہ میں شہداء کی تعداد 62,000 تک پہنچ گئی. فلسطینی حکام کا عمارتوں کے ملبے تلے دبے. اب بھی ہزاروں لاشیں دبے ہونے کا خدشہ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میکسیکو اور کینیڈا کے خلاف محصولات کے نفاذ کو 30 دنوں کے لیے روک دیا. چینی درآمدات پر 10% ٹیرف کے نفاذ کا اطلاق ہو گیا. امریکہ کے دونوں پڑوسیوں کا غیر قانونی تارکین وطن کی آمد اور غیر قانونی منشیات پر قابو پانے کے لیے سرحد پر حفاظتی کوششوں کو بڑھانے پر اتفاق.
امریکہ کے چینی درآمدات پر 10% ٹیرف عائد کرنے پر جوابی اقدام۔ چین نے امریکہ سے LNG اور کوئلے کی درآمدات پر 15% ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا۔ زرعی مشینوں اور پک اپ ٹرک پر بھی 10% ٹیرف لگانے کا اندیا۔ پاکستان، نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان ٹرائی سیریز کی تیاریاں، ٹکٹس کی فروخت شروع ہو گئی۔ قومی اسکواڈ کا لاہور کے غنی انسٹی ٹیوٹ آف کرکٹ میں پریکٹس سیشن۔ سیریز 8 سے 14 فروری تک لاہور اور کراچی میں کھیلی جائے گی۔ شاہین آفریدی کا شادی کی سالگرہ پر پیار بھرا پیغام، اہلیہ کے ہمراہ نئی تصویر بھی شیئر کر دی۔ سوشل میڈیا پر اہلیہ کے نام پیغام میں لکھا، یقین نہیں آتا کہ آپ کے ساتھ 2 سال مکمل ہو گئے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی سے اتنی گہری محبت اور ایسا خاص تعلق ممکن ہوگا، لیکن آپ نے یہ حقیقت بنا دیا۔ شادی کی سالگرہ مبارک ہو۔ اور گلوکارہ ملکہ پکھراج کو مداحوں سے بچھڑے 21 برس بیت گئے۔ رات کی بندشوں اور سروں پر مکمل عبور رکھنے والی ملکہ پکھراج نے ٹھمری، غزل اور بھنگڑے کے ساتھ موسیقی کی متعدد اصناف میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔